वेलकम व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जो हमारा क्रॉप है, वेजिटेबल्स हो, हमारे सीरियल्स हो, हम उसकी हार्वेस्टिंग के बाद कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं, और उनको मार्केट में कैसे ले जा सकते हैं। पैकेजिंग है, स्टोरेज है, हैंडलिंग है, एंड जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, जो हाईली पेरिशेबल वेजिटेबल्स हैं, उनको कैसे हम जल्द अज जल्द मार्केट में ले जाके। तो दूसरा है जो मीडियम पेरिशेबल है, तो उनको कैसे हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, या लो पेरिशेबल जो फ्रूट्स हैं उनको कैसे कर सकते हैं। या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में हम यही कहेंगे जो हाईली पेरिशेबल है उनको क्या क्या हम उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हमारा टोमेटो है, हाईली पेरिशेबल फ्रूट है, या आप वेजिटेबल भी कह सकते हैं। तो उसको हम कैसे हार्वेस्टिंग के बाद अगर हम इसको विदिन 2 वीक्स मार्केट में ले जाएंगे तो दैट इज़ गुड। अगर इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम इसको प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं, इसको स्टोर भी कर सकते हैं, या कुछ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में हम इसको केनिंग से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। हम इसका प्यूरी बना सकते हैं, हम इसको ड्राई करके इसकी पाउडर फार्म में इसको रख सकते हैं ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। तो हाईली जो पेरिशेबल है उनको हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में ये कर सकते हैं। फिर इसको मार्केट में आराम से, जिससे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और हम फिर आराम से इसको मार्केट में ले जा सकते हैं। स्टोरेज में ये होना चाहिए कि एक क्वालिटी स्टोरेज होनी चाहिए। और स्टोरेज में हम जैसे हमारे सीरियल्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ तो बहुत है, पर कुछ स्टोरेज पेस्ट्स है जिनका हमें ख्याल रखना है। अगर पोअर स्टोरेज होगी तो कुछ जो स्टोरेज पेस्ट्स होते हैं हमारे, जिसमें रोडेंट्स है, या हमारे पैडी में जो या राइस में जो राइस विगल आता है, तो उनका हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। दीज आर द ऑल प्रैक्टिसेस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। या हार्वेस्टिंग के टाइम हमें हैंडलिंग जो होती है, केयरफुल हैंडलिंग, या कैसे हम इसको मार्केट तक ले जाए, ट्रांसपोर्टेशन, जिसके लिए गवर्नमेंट ने रेफ्रिजरेटर वैन्स रखी है फार्मर के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडी। तो जो हाईली पेरिशेबल फ्रूट्स हैं उनको हम एक जगह से दूसरी जगह जो दूर भी ले जा सकते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी ले जा सकते हैं, ताकि जो हमारा ट्रांसपोर्ट जो लॉजिस्टिक्स है वो एक क्वालिटी लॉजिस्टिक्स होना चाहिए, जिससे जो भी हमारे वेजिटेबल्स हैं, हमारा जो क्रॉप है, इसको हम कम से कम नुकसान ना हो और मार्केट तक पहुंचा के इससे हम फ़ायदा कमा सकते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स रिगार्डिंग लॉजिस्टिक्स, जो हाईली पेरिशेबल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो उसके लिए उन्होंने लॉजिस्टिक वैन्स रखी है, या रेफ्रिजरेटिव वैन्स रखे हैं, या कोल्ड स्टोर जिसको हम बोलते हैं, पैक हाउसेस गवर्नमेंट देती है ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडी, या सीए स्टोर में हम रख सकते हैं इनको ताकि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। और या हम ये भी कर सकते हैं कि कोई फ्रूट होता है, जैसे बनाना के साथ हम अगर बनाना स्टोर जो होता है, बनाना राइपनिंग चैम्बर जो होता है, उसमें हमें अवॉइड करना है कि वेजिटेबल्स उसी में स्टोर कर सकें, उससे भी उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हर चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि कैसे हम स्टोरेज
یا شیلف لائف جس کو بول سکتے ہیں کہ جو بھی پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ یا جو بھی کراپس ہے ان کی شیلف لائف کیسے بڑھا سکیں، کیسے ہم ان کو کم سے کم نقصان ہو اور اس کو مارکیٹ میں پہنچا کے فائدہ اٹھایا جائے. تو اس کے لیے بہت سی ٹیکنیکس ہے جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ تاکہ کم سے کم لاس ہو. کیسے کوالٹی جو ہمارے ویجیٹیبلز ہیں ان کا جو اگر ہم ان کو اسٹور کریں تو ہیومیڈیٹی کتنی رکھنی ہے، کتنا جس کو ہم بولتے ہیں ٹمپریچر کتنا رکھنا ہے. تو ان سب جو اسٹوریج مینٹیننس ہے ان کا ہم کیسے خیال رکھیں تاکہ ایک جو ہائیلی پیریشیبل فروٹس ہو، ویجیٹیبلس ہو، ان کی شیلف لائف کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں. یا بہت سے ایسے ویجیٹیبلس ہیں جن کو ہم سن ڈرائنگ میں ان میں ہمارا گارلک ہے اس کو ہم سن ڈرائی کر سکتے ہیں، پھر پاؤڈر بنا سکتے ہیں. ہمارا آنین ہے، ہمارا کیا بولتے ہیں اس کو، ہمارا ٹومیٹو ہے. تو ان جو بھی پوسٹ ہارویسٹ ٹیکنیکس ہے ان کو یوز کر کے ہم اپنے جو پروڈیوس ہے، ییلڈ ہے، اس کو ہم اس کی ہم شیلف لائف بڑھا سکتے ہیں اور کم سے کم لاس اس میں ہو سکتا ہے. تو پوسٹ ہارویسٹ لاسز کے کیا کازز ہیں؟ تو ایک تو اوور میچور ہارویسٹ نہیں ہونا چاہیے، میچور بھی نہیں ہونا چاہیے، میچور بھی نہیں ہونا چاہیے. یا جو فالٹی پوسٹ ہارویسٹنگ پریکٹسز ہے ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے. گریڈنگ کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے جس میں ہماری مارکیٹنگ سب سے زیادہ فیلئر ہوتا ہے. ہمارے ایپل میں گریڈنگ پارٹ مسٹ ہے. تو گریڈ وائز ہم اپنے کراپ کو مارکیٹ میں لے جا سکتے ہیں. یا پیکیجنگ جس کو ہم کہتے ہیں امپراپر پیکیجنگ، پریزنٹیشن جو ہے وہ بھی مسٹ ہے. یا امپراپر ٹرانسپورٹ یا امپراپر لاجسٹکس جس کو ہم بولتے ہیں، اس سے بھی پوسٹ ہارویسٹ لاس زیادہ ہونے کے چانسز ہے. یا راٹ جو ڈیزیزز ہے راٹ وہ زیادہ لگ سکتا ہے. جو انسیکٹ پیسٹ ہے وہ بھی لگ سکتا ہے. اسٹوریج پیسٹ جو ہوتے ہیں. یا جو مین بھی ہے ہمارا جس میں ہماری جو ایگریکلچر کی بہت سی جو ہماری ٹیکنوکریٹس ہیں ٹائم ٹو ٹائم اس فارمر کو نالج پرووائڈ کرتے ہیں کہ پوسٹ ہارویسٹ ٹیکنیکس کا ہم کیسے خیال رکھ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اس کو نالج پرووائڈ کرے جو لیک آف نالج ہوتا ہے فارمر کو. تو جو ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو نالج پرووائڈ کر سکے کہ تاکہ یہ جو فارمر ہے کیسے اپنے پروڈیوس کو شیلف لائف بڑھا سکتا ہے. اور ہے پور اسٹوریج جیسے میں نے بولا. تو بہت سے ایسے ہے کہ جس سے پوسٹ ہارویسٹ لاسز زیادہ ہوتے ہیں. جیسے بایولوجیکل لاس ہوتا ہے، کیمیکل لاس ہوتا ہے، میکینیکل لاس ہوتا ہے، فزیکل لاس ہوتا ہے، فزیولوجیکل لاس ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. پھر مارکیٹنگ چینلز اس فارمر کو پرووائڈ کرنی ہے. جیسے ہمارا ریلائنس مارکیٹنگ ہے، جیسے ای مارٹ ہے. تو جو گورنمنٹ نے پورٹل پرووائڈ کیا ہے فارمر کو. تو ان چیزوں کا جو فارمر ہے ان کو ان چیزوں کی پوری جانکاری دینی ہے تاکہ ٹائم ٹو ٹائم یہ جو فارمر ہے اپنا جو پروڈیوس ہے ٹائم ٹو ٹائم مارکیٹ لے جا سکے اور فائدہ اٹھا سکے. جو پوسٹ ہارویسٹ چین ہے اس کا بھی خیال رکھ سکے. پہلے فارم میں پھر پیک ہاؤس جو گورنمنٹ دیتا ہے
سبسڈائز ریٹس پہ یا کولڈ سٹورز یا سی اے اسٹور جو ہوتے ہیں. تو پھر ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی بھی, لاجسٹکس فیسلٹی بھی میں بھی گورنمنٹ اس فارمر کو اسسٹنس پرووائڈ کرتا ہے, یا مارکیٹنگ میں بھی اس کو بہت سی جو ڈیجیٹل پورٹل ہے ان پہ یہ اپنے جو پروڈیوس ہے اس کو مارکیٹائز کر سکتا ہے, پروسیسنگ یہ کر سکتا ہے اس کی, تاکہ اس کی شیلف لائف بڑھ سکے. تو جیسے کچھ ایسے پوسٹ ہارویسٹ پروسیجرز ہے جن کا ہمیں خیال رکھ کے اپنا جو پروڈیوس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیلف لائف بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ ہے کون کون سے پارٹ ہے جس میں ایک فارمر ہارویسٹنگ کے بعد ان چیزوں کا خیال رکھ سکتا ہے. پروسیسنگ ہے, اسٹوریج ہے, ٹرانسپورٹ ہے, مارکیٹنگ ہے, ان سب چیزوں کا خیال رکھ کے تو ایک فارمر اس جو بھی اس کا پروڈیوس ہوگا اس سے اچھی کمائی کر سکتا ہے, جس سے اس کی اکنامک اسٹرینتھ بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں ہمیشہ یہ جو پوسٹ آفس مینجمنٹ ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ کیسے ہم پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ کر سکتے ہیں. پھر اپنا جو پروڈیوس ہے اس کو ہم مارکیٹائز کر کے اس سے جلد از جلد مارکیٹائز کر کے اس سے ہم اچھی قیمت حاصل کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی بولا کہ سارٹنگ ہے, گریڈنگ ہے, گریڈنگ از مسٹ. تو پھر پیکیجنگ بھی, پراپر پیکیجنگ اینڈ پریزنٹیشن, جو پیکیجنگ ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو پیکیجنگ ہونی چاہیے. یا جو میں نے ابھی کہا کہ کیسے ہم پروسیسنگ جو ڈفرینٹ ویجیٹیبلز ہے ان کی کر سکتے ہیں. تو یہ ان سبھی ڈائمینشنز کا خیال رکھ کے ہم پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ کر سکتے ہیں. دھنیہ واد.